السلام علیکم. پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان. مذاکرات کا موسم ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومت بظاہر حکومت کے درمیان بھرپور مذاکرات ہو رہے ہیں. آخر یہ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس حوالے سے آج خصوصی طور پہ ہم نے ریکویسٹ کی جناب رؤوف حسن کو، جو سابق ترجمان بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور اس وقت پی ٹی آئی کی پالیسی تھنک ٹینک کے سربراہ بھی ہیں. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب. مذاکرات کے حق میں ہیں آپ. مذاکرات ہونے چاہیے. یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، مگر بہرحال دیر آئے درست آئے. تو اس وقت تک جو مذاکرات کی پیش رفت ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ پہ کوئی شک تو نہیں آپ کو؟ تھینک یو متی صاحب. اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر ود یو. ابھی تک مذاکرات ہوئے نہیں ہیں. آغاز مذاکرات ہے، صرف جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرا خیال ہے تھوڑا بہت ان لوگوں نے بات کی ہے، کچھ تھوڑی بہت ہم نے بات کی ہے. ہمارا ڈیلیگیشن بھی کمپلیٹ نہیں تھا بیکاز اس دن وہ لوگ موجود نہیں تھے. کوئی اپنے بیل میں تھا، کوئی ملک سے باہر تھا وغیرہ. لیکن انسسٹ کیا گیا کہ جی آج پہلی ملاقات ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ کو ہے. اب میرا خیال وہاں سبسٹینٹو گفتگو ہوگی. نیت کی بات ہے جہاں تک متی صاحب کے جو 2.5 سال ہوا ہے اس کے بعد نیتوں کے اوپر بلیو کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں اسٹاپ شارٹ آف سینگ کہ جی مجھے ان کی نیت کے اوپر شک ہے، لیکن نیت کے اوپر کوئی دوسری قسم کی کیفیت یا دوسرا قسم کا یقین بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت مشکل ہے. وہ بھی یہی سوچتے ہیں. بالکل وہ اپنے تئیں سوچ سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کی وجوہات کیا ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں. مگر یہ جو ایک قسم کا سول نافرمانی کا جو اعلان کیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ اعلان واپس نہیں لیا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف سول نافرمانی کا اعلان بھی واپس نہیں لیا جا رہا، تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے 1-2 دور ہوں گے تو اس کے بعد زیادہ ڈیفینیٹیولی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ، ایز بوروئنگ یور ورڈز، کس کروٹ بیٹھے گا. ابھی تک تو کوئی بہت زیادہ امید لگانا ان مذاکرات سے میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک غلط اقدام ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے، کیونکہ ہماری انٹینشن یہ نہیں ہے کہ جی ہم 6 مہینے یا سال لٹ کے رہیں، وہ نہیں. سو خان صاحب نے ایک انڈیکیشن دی ہے 15 جنوری کی، جو ہماری مذاکراتی ٹیم اب تک آپ دیکھ لیں کہ کہاں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو ری اسیس کریں گے کہ کیا آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جو سول نافرمانی کی تاریخ ہے اس کو انہوں نے واپس نہیں لیا، بالکل نہیں لیا. تو 15 جنوری کیوں؟ میرا خیال ہے 2 ہفتے بہت ہیں. 2 ہفتے بہت ہیں. 1 ہفتہ یہ بھی مل گیا ہے سوچنے کے لیے پہلی میٹنگ اور سیکنڈ میٹنگ کے درمیان. سو 3 ہفتے ٹوٹل ہو جاتے ہیں. آئی تھنک اس وقت تک انٹینشنس اور فالوڈ بائی سبسٹینٹیو اسٹیپس جو ہیں وہ بڑا کلیئرلی سامنے آ جائے گا. ہماری بیسک 2 ڈیمانڈز ہیں کہ نمبر 1 کہ جی جو بے گناہ قیدی ہیں، جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، پرزنرز آف کانشنس ہیں، ان کو چھوڑا جائے. اور دوسرا یہ کہ جی 2 کمیشنز بنائے ہیں آپ، انڈیپینڈنٹ کمیشنز 9 مئی کو اور 26 نومبر کی جو بہت انفارچونیٹ واقعات تھے، خونی واقعات تھے، ان کا وہ ریویو کریں ان کو. اور یہ 2 چیزیں 15 جنوری سے پہلے ہونا ضروری ہے مذاکرات کے لیے. دیکھیں گے کہ کہاں تک ہو جانی چاہیے. اگر انٹینشنز ٹھیک ہیں، اگر ان کی نیت ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں مذائقہ ہونا چاہیے. ہم کچھ مانگ تو نہیں رہے، ہم تو کمیشنز بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی وہ تحقیقات کریں. سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججز جو ہیں 3، وہ بیٹھ کے اس کی تحقیقات کریں کہ کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، تاکہ جو اصل مجرمین ہیں ان کا کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کے کوئی ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، اگر کہیں اور سے ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. تو 15 جنوری کی بجائے 20 جنوری یا اس کے بعد کیوں نہیں؟ اب اس کے لیے تو کوئی 2 ہفتے بہت ہے میرا خیال ہے. میں نے کہا نا کہ 2 weeks + 1. لیکن یہ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے 5 دن پہلے یہاں پہ چیزیں طے ہو جائیں، بیٹل لائنز ڈرا ہو جائیں، تاکہ امریکی انتظامیہ جو نئی ہوگی اس کے لیے بھی جلد فیصلہ کرنے کی ایک ماحول بن جائے پاکستان کے حوالے سے؟ نئی امریکی انتظامیہ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان انڈیکیٹرز کے اوپر نہیں کریں گی. وہ میرا خیال ہے کہ وہ سبسٹینٹیو ایشوز کو لے کے دیکھیں گے، جہاں کہ پچھلے 3-4 دنوں میں جس دن سے ملٹری کورٹس نے فیصلے دیے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں EU کا ریئیکشن آپ نے دیکھا ہے، آپ نے US ریئیکشن دیکھا ہے، آپ نے FCTO کا، آپ نے گورنمنٹ آف UK کا ریئیکشن دیکھا ہے. تو یہ 3 میٹرز کرتی ہیں جو سینٹرز آف انٹرنیشنل ڈیموکریسیز ہیں. تو
اس کے حساب سے تو میرا خیال ہے کہ بہت اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں لوگوں کو جو جس طریقے سے حالات پاکستان میں آگے بڑھ رہے ہیں. مگر امریکی انتظامیہ جو نئی آ رہی ہے وہ زیادہ اہمیت اس لیے اختیار کر گئی ہے کہ ان کے جو نامزد ایک ایلچی ہیں رچرڈ گرنل، انہوں نے پہلے تو ٹویٹس کی بہت زیادہ کہ فری عمران خان، اور پھر انہوں نے آج ایک انٹرویو بھی ان کا سامنے آ گیا ہے جس میں وہ ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان ایک اچھے لیڈر تھے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. ذرا ایک دفعہ سن لیتے ہیں ان کو آج جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، پھر آپ سے بات. میں نے سنا ویسے، لیکن آپ سنا دیجئے سامعین کو بھی. تو رؤف حسن صاحب، رچرڈ گرنل کے اس بڑے ہی غیر معمولی بیان کو آپ ویلکم کرتے ہیں، آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں امریکی حکومت کا یا رچرڈ گرنل کا؟ دیکھیے مجید صاحب، ہم نے ان سے کسی قسم کی پارٹی لیول کے اوپر کچھ اس قسم کے جذبات خیالات کا اظہار کرنے کے لیے نہیں کہا، ان سے کسی قسم کی نہیں مانگی ہے. یہ ہمارا ڈائسپورا ہے وہاں جو کہ ان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ اس ملک کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، جو ان کا برتھ پلیس بھی ہے موسٹ آف دیم. اور اس ڈائسپورا میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے جو کہ امریکہ میں خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، بہت بڑے سپورٹرز. امریکہ میں پی ٹی آئی بھی رجسٹرڈ ہے؟ جی ہاں، بالکل رجسٹرڈ ہے. تو انہوں نے بھی امریکی حکومت سے تو رابطہ کیا ہے؟ وہ ڈائسپورا کے کانٹیکس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے، بالکل ہے، ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. اور یہ بالکل انیوژل ہے، آپ نے صحیح کہا کہ یہ انیوژل قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، لیکن یہ کم از کم انٹینٹ ظاہر کر رہی ہے. انٹینٹ اگر وہ انٹینٹ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اگر کس قسم کے اقدامات میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، کیا وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، کیا ہوتا ہے. ہمارا اس میں کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے کسی قسم کا، پارٹی پلیٹ فارم کے اوپر سے ہم نے کسی قسم کا کوئی رول نہ پلے کیا ہے، نہ ہی ہماری کوئی انٹینشن ہے پلے کرنے کی. تو آپ اس کو سازش یا امریکی مداخلت تو نہیں سمجھتے؟ ابھی تو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو یہ انٹینٹ ہے نا، مطلب انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا نا کہ دیر از ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین کہ جی انٹینٹ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں انٹو ایکشن. تو جب حکومت آتی ہے ان کی 20 جان کو، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. لیکن جو اس بائیڈن حکومت کی بھی جو کرٹیسزم آ چکی ہے، جو کہ وائٹ ہاؤس نے آپ کو دیکھا ہے اسٹرانگ ورڈز میں کرٹیسائز کیا ہے جو ہمارے ریسنٹ اقدامات ہیں ان کو EU نے اور UK نے، تو اس سے کم از کم یہ چیز تو بڑا کلیئر ہو جاتی ہے نا کہ لوگ جو ہیں جو ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ ہے، کم از کم وہ جو پاکستان میں جو حالات ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہیں. تو ڈونلڈ لو اور رچرڈ گرنل کے بیان میں آپ کہتے ہیں بہت فرق ہے؟ ڈونلڈ لو کا بیان نہیں تھا، ان کا ایکشن تھا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے دھمکی دی، تھریٹن کیا کہ یہ ہوگا. وہ تو بڑا کلیئر ہے، سائفر کا مسئلہ تو اب کورٹس بھی مان چکی ہوئی ہیں کہ وہ ایک ریالٹی تھی نا، تو اس کی بیسس کے اوپر پھر جو لکھا گیا تھا، انہوں نے دھمکی دی تھی کہ جی ادروائز وہاں آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، نہیں تو آپ عمران خان کو ریلیز کر دیجیے. تو وہ مداخلت سائفر کی شکل میں لازمی بات ہے کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اقدامات کو، پھر کامیاب ہوئے انٹرنل. ہاں جی بالکل کامیاب ہوئے، اور ہمارے انٹرنل پلیئرز بھی تھے جو کہ سپورٹیو رول انہوں نے پلے کیا. تو وہ اب یہ انٹینٹ کی حد تک تو بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ جی وہ ان کے خیالات کیا ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یا کیا کرنے کے کا ارادہ کریں. ارادہ تو ہے لیکن ایکچولی وہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس کے بیسس کے اوپر ہی انسان آگے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. گرنل کے اس بیان سے جو مذاکرات کا عمل ہے وہ متاثر تو ہوگا نا؟ آپ کا وزن بڑھ گیا، بارگیننگ بڑھ گئی، حکومت کا وزن کم ہو گیا؟ نہیں، میں مدی صاحب نہیں دیکھتا اس کو ایسے. یہ میں کہہ رہے کہ ان کی حکومت جب آئے گی اس کے بعد ہی جو ان کی اقدامات ہوں گے اس کی بیسس کے اوپر آپ ان کی پراپر ایویلویشن کر سکیں گے. اس وقت تو ٹو دی ایکسٹینٹ آف انٹینٹ کہ ان کا یہ لگتا ہے کہ جی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کر پائیں گے کہ نہیں یہ دیکھنا ہو. تو آپ رچرڈ گرنل کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ رچرڈ گرنل کا کیا شکریہ ادا کرتے ہیں جس وقت آئی تھنک وہ اپنے اسپیکنگ آؤٹ ہز مائنڈ. کیونکہ دیکھیں رچرڈ گرنل زلفی بخاری صاحب نے شکریہ کی ٹویٹ کی. رچرڈ گرنل صاحب اکیلے بندے نہیں ہیں. یہ مطلب آپ کوئی بھی انٹرنیشنل، آپ UN کی باڈی لے لیجیے، ہیومن رائٹس انہوں نے کیا کہا ہے، آپ کامن ویلتھ کی باڈی لے لیجیے، آپ ان کو دیکھ لیجیے، آپ EU کو دیکھ لیجیے، ان کی پارلیمنٹ میں دیکھ لیجیے، آپ US کانگریس کو دیکھ لیں، US سینٹ کو دیکھ لیجیے، ہاؤس آف کامنس کو دیکھ لیجیے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، EU ان کی دیکھ لیجیے. ہماری جو ڈومیسٹک باڈیز ہیں ان کو دیکھ لیجیے، الیکشن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے، ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو یہ کچھ ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے نا، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں.